والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز کو ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جو جھوٹا چہرہ ہے وہ بے نقاب کر رہا ہوں، اور بہت سارے دجالی فتنے ایسے ہیں جن کو میں بے نقاب کر رہا ہوں جو کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک چیز جو کہ میں نے دیکھی کہ یہ روافظ جتنے بھی ہیں، یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ان کے ڈوئل فیس ہیں۔ جیسے کہ میں نے علامہ طالب جوہری کی ویڈیو بتائی تھی، آپ کو دکھائی تھی کہ وہ ممبر پہ بیٹھا کچھ کہہ رہا ہے اور وہ پی ٹی وی وغیرہ میں بیٹھ کے کچھ کہتا تھا، اسی طرح ان کے ڈوئل فیس ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت جو تھی اپنی، یعنی کہ خلافت جو انہوں نے اپنی ہینڈ اوور کر دی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ ان سے چھینی گئی تھی باقاعدہ۔ انہوں نے ایسا کو صلح کی کوئی بات نہیں کی تھی، یہ سب ایک نا افسانوی باتیں ہیں، سب نا افسانوی قصے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ لوگ اس کو لے کے یعنی کہ یہ بیس بناتے ہیں کہ جی کوئی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، کوئی انہوں نے صلح کی بات نہیں کی تھی، اور ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں تو بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لازمی سی بات ہے یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ تو آج میں آپ ہی کی بک سے یہ بھی آپ کا چہرہ جو ہے بے نقاب کرتا ہوں، کیونکہ حسن اللہ یاری یہ کہتا ہے کہ ہماری بکس میں ایسا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ ہی کی بک سے اور ایسی بکس جن کو آپ معتبر کہتے ہیں، ایسی بکس سے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ جس میں سیم وہی احادیث جو کہ صحیح بخاری، صحیح جو نسائی ہے، ابو داؤد ہے، اس کے اندر جو روایت ہے، وہی روایت آپ کی احادیث کی بک میں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بیس کو یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب کوئی صلح کی بات نہیں ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں تھی، اور کوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح نہیں کی تھی، بلکہ ان سے جبرن جو تھی خلافت چھینی گئی تھی۔ تو یہ پہلی کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ المکتبۃ شیعہ، یعنی کہ یہ اس میں تمام بکس جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں، اور یہ حسن اللہ یاری بھی یہیں سے ہی جو ہے وہ یعنی کہ آپ لوگوں کو احادیث پڑھ کے بتاتا ہے۔ تو اسی سے میں نے بھی یہیں سے ہی یہ حدیث جو ہے وہ لی ہے۔ یہاں اس میں ایک کتاب ہے مناقب ابی طالب، ٹھیک ہے، جو کہ ابن شہر آشوب، یعنی کہ یہ اس کے لکھنے والا ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 158 ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک منٹ تھوڑا سا آپ اس کا پہلے یہ دیکھ لیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پھر بعد میں بڑی تشویش ہوتی ہے کہ جی جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ، آپ الزام لگاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، یہ جو ابن شہر شوب ہے، یہ کون ہے؟ یہ بیسیکلی ہے جی زین الدین ابو جعفر محمد ابن علی ابن شہر شوب ابن ابی نصر ابن ابی الجیش۔ ٹھیک ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے مور کامنلی نون ایز سمپلی ایز ابن شہر اشوب۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر یعنی کہ یہ 1192 میں اس کی وفات ہوئی تھی، اور یہ ایک لٹریٹ شیعہ تھا اور کمنٹیٹر تھا، شیعہ کمنٹیٹر تھا اور ٹریڈیشنل اینڈ جورسٹ تھا، یعنی کہ یہ جو لاء کے فیصلے ہوتے ہیں، جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، یہ اس میں باقاعدہ اہل تشیعوں کا ترجمان تھا، تاکہ یہ نہ کہیں نا، آپ لوگ یہ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے، ٹھیک ہے، ان کا نام لکھ کے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو میں بتا دوں تاکہ آپ کو یعنی کہ کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے اس کی یہ جو ہے روایت ہے، یہ آ چکی ہے، اور اب ہم اس کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ عربی بھی آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم صحیح بخاری میں، کہ یہ میرا بیٹا جو ہے جنت کا سردار ہے، اور یہ جو یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو وہ 2 گروہوں کے حوالے سے جو حدیث ہے جو کہ یہ روافظ نہیں مانتے، یہ آپ ہی کی بک سے میں ریفرنس دے رہا ہوں،
اور اس میں ہے کہ جی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آخری 2 لائنیں جو ہیں وہاں پوری حدیث بھی اگر آپ چاہیں گے تو ترجمہ آپ اس کو خود کر لیجئے گا. باقی آخری جو لائنیں ہیں وہ یہ ہیں کہ میرا یہ بیٹا مالک ہے، یعنی کہ میرا یہ بیٹا مالک ہے، شاید اس کے ذریعے لوگوں کے 2 گروہوں میں صلح ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ وہی حدیث ہے، سیم وہی متن ہے جو کہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں بھی ہے. یہ ایک اور بک ہے آپ کی کاشف الغمہ. ٹھیک ہے، کاشف الغمہ یہ بک ہے، اور اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں گے تو یہ سامنے آپ کے روایت آ رہی ہوگی. یہ جلد نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے، اور صفحہ نمبر 319 ہے، اور اس میں بھی یعنی کہ واضح جو روایت آ رہی ہے. اور یہ جو حدیث ہے ابی بکر سے ہے، اور سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ابنی ھذا سید، یعنی کہ میرا یہ بیٹا جو سیدوں کا لال ہے، یعنی کہ شاید ان یصلح بہ ما بین فئتین من المسلمین، یعنی کہ میرا یہ بیٹا شاید مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اب اسی کی یہ اس کے اندر باب جو ہے نا، یہ باب ہے ترجمہ الامام الحسین علیہ السلام، اور اگلا صفحہ جو ہے 320 ہے. ابی بکر ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا یہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا ان بنی ھذا سید، یہ سردار ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ان کے ذریعے جو مسلمانوں کے 2 گروہ ہوں گے ان کے درمیان صلح فرمائیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں 2 بکوں کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا، اور اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک ریفرنس میں آپ کے نیچے دوں گا، اس کا نام ہے بہار انور. ٹھیک ہے، اس کے اندر جیسے فور ایگزامپل یہ شیعوں کی بہت جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کہہ لیں کہ معتبر بک ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام جتنی بھی بکس ہیں ان تمام کے ریفرنسز موجود ہیں. اس کے اندر تمام بکس کو ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی کہ فور ایگزامپل اگر یہ جو کشف غمہ ہے، ٹھیک ہے، کمی کی کتاب ہے، کافی ہے، سب کی جو متفقہ علیہ جو روایتیں ہیں نا ان کو ڈسکس کیا گیا ہے اس کے اندر نا. تو جس کا میں آپ کو ریفرنس دوں گا، آپ دیکھیے گا، کیونکہ میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو آپ اس کے اندر اس کا ریفرنس خود دیکھ لیجئے گا. لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پراپوگنڈا آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یار کم از کم اپنی کتابوں کو تو دیکھ لیا کریں. آپ کی کتابوں کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور آپ بیٹھے ٹی وی پہ ادھر ادھر بڑے معتبر بن کے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بہتان ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ انہوں نے بیعت بھی کی اور انہوں نے صلح کی. چلے بیعت کو چھوڑو، صلح کا تو الفاظ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک اور بک ہے، اس کا بھی میں نیچے ریفرنس دوں گا، ایک اور بک ہے جس کا بھی ریفرنس آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں تو باقاعدہ طور پہ الفاظ ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی. یہ الفاظ ہیں، میں ہائی لائٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے نا، تو آپ کی بکس یہ کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا. تو آپ لوگ پتہ نہیں کون سی آگ میں جل رہے ہیں، کون سا اسلام پڑھ رہے ہیں، اور نیچے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں الحمدللہ میں نے دین کو پا لیا، اب میں شیعہ ہو گیا. یار لعنت ہے آپ کے در فٹم ہو آپ کے اوپر کہ آپ مرتد ہو گئے مسلمان سے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہی نہیں ہیں شیعہ، اور آپ جو ہیں آپ شیعہ بن گئے. آپ نے بہت اچھا کام کیا. تو یہی اگر آپ قرآن کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو شاید آپ کو ان دجالی فتنوں کی بھی حقیقت سامنے آ جاتی. آج بھی ان کی بکوں کو پڑھ لیں، میں جو ریفرنس دے رہا ہوں آپ پڑھ لیں، پڑھ کے آپ ایک دفعہ کنفرم کریں اور پوچھیں، سوال کریں ان سے کہ یار یہ جو بندہ بول رہا ہے آخر کچھ تو ہوگا نا، تمہاری 4 کتابوں سے ریفرنسز دے رہا ہے، تو ایک دفعہ آپ پوچھیں ان سے. لیکن اتنی اخلاقی جرت آپ لوگوں میں ہے کہاں؟ آپ لوگ جب کسی سے اسیر ہوتے ہیں، جب آپ کسی کے شخصیت پرستی پہ چلتے ہیں تو پھر تو آپ منوان چلتے ہیں نا کہ نہیں یہ ہمارا امام ہے، اور اب اس نے اگر آنکھوں پٹی باندھی ہوئی ہے، یہ اب ہمارا عالم ہے، امام ہے، اب یہ جہاں بھی چلے گا ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. وہ واش روم میں گھسے گا تو ہم بھی سارے واش روم میں گھس جائیں گے، وہ گٹر میں گرے گا تو ہم بھی سارے گٹر میں گر جائیں گے. تو آپ لوگوں کا تو یہ عالم ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے یہ لوگ یہ چیز نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی آپ کی کتابوں میں تو ہے لیکن ہماری کتابوں میں نہیں ہے. یہ آپ کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ کے سامنے ریفرنسز دوں گا، خود آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ عز و جل ہم سب کو، آپ کے لیے تو دعا نہیں کروں گا کیونکہ جو مرتد ہو چکے ہیں ان کے لیے تو میں دعا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، باقی جو بچ گئے ہیں، جو ابھی انتجالی فتنوں کے شکنجے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو حسن اللہ یاری جیسے غلیظ انسان سے، اور جتنے بھی ان کے علماء ہیں جو کہ یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، تو ان سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.